Assalamu alaikum and welcome to the fifth lecture of marketing research. Today we will discuss exploratory research design. For more details, I have also included one supporting lecture from Virtual University delivered by Dr. Zulfikar Ali Khan. There are three basic research designs. First of them is exploratory research design, اور یہ ہم کسی چیز کے بارے میں جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے یا بیسک آئیڈیا ہے وہ لینے کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسری ٹائپ ہے اس کی وہ کنکلوزیو ریسرچ ڈیزائن ہے جس کا مقصد ریزلٹس کو حاصل کرنا. اب یہ کنکلوزیو ریسرچ ڈیزائن بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے جس کا آبجیکٹو کسی چیز کو السٹریٹ کرنا یا ایکسپلین کرنا ہے، اور کازل ریسرچ ہے جس کا مقصد مختلف جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس ہیں ان کو اسٹڈی کرنا. پہلے ہم ایکسپلوریٹری ریسرچ ڈیزائن پڑھیں گے جس کے بہت سارے پرپزز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ٹو گین بیک گراؤنڈ انفارمیشن، ٹو کلیریفائی اور ڈیفائن اے پرابلم، ٹو ڈیولپ ہائپوتھیسز، ٹو اسٹیبلش ریسرچ پرائرٹیز اور ٹو ڈیفائن ویریئس ٹرمز. There are 5 methods of exploratory research design, and first of them is secondary data analysis. Already we have studied in lecture number 4. Second is expert opinions. ہم نے دیکھا تھا کہ جب ریسرچ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو مینیجر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد مینیجر اور ریسرچر کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے. پھر وہ ریسرچر مختلف طریقوں سے جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے انیشیل اسٹڈی میں. جیسے وہ مختلف رپورٹس پڑھے گا، وہ سیکنڈری ڈیٹا ہے. اسی طرح وہ آبزرو کر سکتا ہے، وہ جو مختلف پیٹرنز ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے. اسی طرح سے وہ مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان کے بھی اوپینین جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ فیز چل رہا ہوتا ہے تو اسے ہم ایکسپلوریٹری ریسرچ کا فیز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مینیجر اور ریسرچر دونوں مل کے ایک پرابلم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکسپرٹ اوپینینز ایک ٹول کے طور پر اس میں استعمال ہوتا ہے. تھرڈ از ڈیپتھ انٹرویوز، جس میں ون آن ون بیسس پہ جو ہے وہ انٹرویو کیا جاتا ہے اور وہاں سے یوزفل انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے انٹرویو پروٹوکول بنایا جاتا ہے جس میں جو کوسچنز ہیں وہ کون سے ہوں گے، کس ترتیب سے پوچھے جائیں گے، کتنے ڈیٹیلز ریکوائرڈ ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز اس میں موجود ہوتی ہیں. اور یہ پہلے سے تیار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو انٹرویوئی ہے جنہوں نے جواب دینے اس کے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کر سکیں. اسی طرح جب انٹرویور انٹرویو کے دوران نوٹ ٹیکنگ کرتا ہے اس کی ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہے تاکہ بعد میں کوئی یوزفل انفارمیشن مس نہ ہو جائے. اس انٹرویو سے جو ہمارے پاس میٹیریل آئے گا اس کے کوالیٹیٹیو انالیسس کیے جاتے ہیں سو دیٹ کہ جو انفارمیشن ہے وہ حاصل کی جا سکے. نمبر 4 اور 5 پروجیکٹیو ٹیکنیکس اور فوکس گروپ، اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. Projective techniques are indirect way of getting information to explore consumers' hidden motives of buying or maybe not buying the product. تو جو چیزیں ہمیں ڈائریکٹ ملنا مشکل ہوتی ہیں وہ انفارمیشن ہمیں پروجیکٹیو ٹیکنیک کے ذریعے مل جاتی ہے، اور اس میں ٹیکنیک میں بہت سارے میتھڈز ہیں جس میں سب سے پہلے ورڈ ایسوسیشن ہے. ورڈ ایسوسیشن میں جو ہمارے ریسپونڈنٹس ہیں انہیں ہم ایک لسٹ آف ورڈز دے دیتے ہیں اور انہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان ورڈز کو پڑھیں. ان کو پڑھنے کے بعد جو آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، تھاٹس آتی ہیں یا ورڈز آتی ہیں سب سے پہلے وہ آپ ہمیں بتا دیں. تو یہ کسی برانڈ کے بارے میں ہو سکتا ہے، یا جو یوزر پروفائل ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، یا اس کی یوزج سچویشن کے بارے میں دیتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو 3 مثالیں دوں گا. سب سے پہلی مثال ہے کہ آپ نے ایک ورڈ لکھا فوٹوگرافی. اب جو مختلف رسپونڈنٹس کے پاسبل رسپانسز ہیں وہ فیملی ہو سکتا ہے، لائٹنگ ہو سکتا ہے، کیمراز ہو سکتے ہیں، کیمرے کے فیو برانڈز ہو سکتے ہیں، سپورٹس ہیں، نیچر ہے، ہابی ہے، ویڈنگ ہے، برتھ ڈیز ہیں، اسکول پکچرز ہیں. تو یہ مختلف جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کیا انفارمیشن دے رہی ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے. یہاں پر جو ہمیں یوزفل انفارمیشن مل رہی ہے وہ اس کی یوزز سچویشنز ہیں کسی برانڈ کی، یا مختلف ایموشنز انوالوڈ ہیں کسی سچویشن میں، یا وہ کون سے برانڈز ہیں جو ٹاپ آف دا مائنڈ ہیں
اور ان برانڈس کی جو ایسوسیشنز ہیں وہ کون سی ہیں. ایگزامپل نمبر 2 میں ہم نے لوگوں کو مختلف برانڈس کے نام بتائے اور انہیں یہ کہا کہ سب سے پہلے اس برانڈ کا نام سن کے جو ورڈ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ بتا دیں. اب جو وہ ورڈز بتائیں گے تو زیادہ تر جو ورڈز ریپیٹ ہوں گے وہ ہمیں اس برانڈ کے امیج اور اس کی جو پوزیشننگ ہے کسٹمر کے مائنڈ میں اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. سملرلی اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں ایگزامپل 3 میں. جیسے ہم کچھ ورڈز بتاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یا رسپونڈنٹس کو اور ایک پروڈکٹ کیٹیگری ہم نے ڈیفائن کر لی. اب ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ان ورڈز کو سن کے اس پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر جو برانڈ ذہن میں آتا ہے وہ بتائیں. تو اب وہ جو برانڈز بتائیں گے تو یہ انفارمیشن ہمیں اس برانڈ کی ایسوسیشنز کے بارے میں یا اس کی پرسنالٹی کے بارے میں یا امیج کے بارے میں یا اگین پوزیشننگ کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن دے رہا ہے. پروجیکٹیو ٹیکنیکس میں دوسرا جو ٹول ہے اسے ہم سینٹینس کمپلیشن کہتے ہیں اور اس میں ہم رسپونڈنٹس کو مختلف جو سینٹینسز ہیں وہ دیتے ہیں, انہیں کمپلیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں. اب ان کے جو آنسرز آئیں گے وہ ہمیں مختلف طرح کی یوزفل انفارمیشن دیں گے. یہاں ٹیبل میں نے مینشن کیا ہے. فار ایگزامپل جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ اے ٹی ایم یوزرز آر, آگے اس نے بلینک ہے اسے فل کرنا ہے, تو جو بھی جواب آپ کے پاس آئے گا وہ یوزر کے پروفائل کے بارے میں بتائے گا. اب ظاہر ہے مختلف لوگ مختلف طرح سے اس کو فل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ کیا ورڈز یوز کیے ہیں, تو پاسبلی وہ آپ کے یوزر کے پروفائل کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ لکھتے ہیں اے ٹی ایمس میں بھی کنوینئنٹ برتھ ڈے, تو یہاں پہ جو کچھ بھی آپ انہیں لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک پوٹینشیل پرابلم ہے جو کہ آپ کے پروڈکٹ یا سروس کے ساتھ آ رہی ہے یا آ سکتی ہے. تھرڈ از ٹو می نائکی مینس. اب یہاں پہ جو ورڈنگ آئے گی وہ اس برانڈ کے امیج کو ریفلیکٹ کر سکتی ہے. کے ایف سی از موسٹ لائک بائی. اب یہاں جو بھی مارکیٹ سیگمنٹ وہ بتائیں گے وہ یوزر کا پروفائل ہے. فار ایگزامپل وہ بتا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں, یا وہ بتا سکتے ہیں ینگسٹرز ہیں, یا وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کپلز ہیں, فیملی ہے. تو جو بھی بتائیں گے وہ یوزر پروفائل بن جائے گا. ٹی از گڈ ٹو ڈرنک وین. اب یہاں جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو یوزج سچویشن کے بارے میں بتائے گی. اور لاسٹ ہے ریزن آئی لائک یو فون از. تو یہاں جو بھی ریزنز آئیں گی اس میں سے جو موسٹ ریپیٹنگ ریزنز ہوں گی وہ آپ کا ایک پرائمری بینیفٹ سارٹ ہے جس کی وجہ سے کسٹمرز آپ کی پروڈکٹ یا برانڈ کو پسند کرتے ہیں. تھرڈ ٹول از کنسٹرکشن ٹیکنیکس, اور اس میں آپ رسپونڈنٹس کو مختلف پکچرز یا کارٹونز دیتے ہیں جس میں وہ آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں اور کسی ایک کریکٹر کا کوئی ڈائلاگ جو ہے وہ مسنگ ہے, اور آپ رسپونڈنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ فل کر دیں. تو وہ اس کو جب فل کریں گے یہاں سے جو انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی وہ جنرلی کنزیومر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز اے برانڈ اس کے بارے میں بتائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں دیکھیں تو جو لیفٹ پہ پہلی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ایک لڑکا اور لڑکی ہیں, اور لڑکا کہہ رہا ہے کہ جی میں سوچ رہا ہوں کہ نوکیا موبائل فون خریدوں. اب جو لڑکی ہے اس کا آپ ڈائلاگ باکس دیکھیں تو وہ خالی ہے. یہاں پہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ جو بھی لکھنا چاہیں گے وہ لکھیں گے. اب یہ آنسر ریفلیکٹ کرے گا, وہ نوکیا کے بارے میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ریفلیکٹ کر سکتا ہے, نیگیٹو بھی کر سکتا ہے اور نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے. اس میں کچھ فائدے بھی آ سکتے ہیں, اس میں کچھ بیڈ ایکسپیرینس بھی لکھا جا سکتا ہے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, لیکن وہ آپ کو بہرحال اس کنزیومر کا اس برانڈ کی طرف جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بارے میں ضرور بتائے گا. پھر اس سے نیچے والی اگر آپ تصویر دیکھیں جس میں سیئرز جو کہ ایک شاپنگ مال ہے وہ نظر آ رہا ہے, آگے ایک کپل آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں جو ہسبینڈ ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا ہم کچھ ہاؤس ویئرز جو ہے وہ سیئر سے خریدیں. اب جو وائف ہیں وہ یہاں پہ اپنا رسپانس مینشن کریں گی. وہ یس بھی ہو سکتا ہے, نو بھی ہو سکتا ہے, وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے سیئرس کے لیے, یا وہ ہو سکتا ہے کہ فیوریبل نہ ہو. تو یہ ایٹیٹیوڈ کے بارے میں پتہ چلے گا. اچھا, ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ نہ صرف وہ پازیٹیو یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ کس کا ہے. جیسے فرسٹ کیس میں آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی بتا رہی ہے, یعنی
آپ جو سیگمنٹ ہے اس کو مزید نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ فیمیل جو ینگ فیمیل ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز نوکیا کیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤس وائف ہیں ان کا سیئرس شاپنگ مال کی طرف جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کس طرح کا ہے. سملرلی اگر آپ تھرڈ جو پکچر ہے اس میں دیکھیں کہ فیملی دکھائی گئی ہے اور میسیز ایک شاپنگ مال ہے کلودنگس یا گارمنٹس کے لیے. تو جو فادر ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اگر ہم یہاں سے کچھ گارمنٹس خریدیں تو اب یہاں پہ ایک ٹین ایجر بوائے ہے وہ جو بھی ڈائلاگ یہاں پہ لکھا جائے گا انفارمیشن ملے گی وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ میسیز کے بارے میں کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو یوں ہمیں انڈائریکٹ وے میں کون سا کسٹمر کس طرح سے سوچ رہا ہے ہمارے برانڈ کے بارے میں یہ انفارمیشن مل رہی ہے. فورتھ از ایکسپریسو ٹیکنیکس. اور ان ٹیکنیکس میں جو رسپونڈنٹس ہیں انہیں پکچرز دی جاتی ہیں جس میں کچھ نہ کچھ سنیریو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ اس سنیریو کو ایکسپلین کریں یا اس کے اندر جو مختلف کریکٹرز نظر آ رہے ہیں ان کے ایموشنز یا ایٹیٹیوڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو جو بھی کسٹمر جو ہے اس میں اپنا فیڈ بیک دیں گے وہ انفارمیشن ہمارے لیے یوزفل ہوگی جب ہم کسی ایڈ کو ڈیزائن کریں گے. تو اس طریقے سے یہ جو انفارمیشن ہے پروجیکٹو ٹیکنیکس کی چاروں جو ٹولز ہیں وہ انڈائریکٹ وے میں انفارمیشن دیتے ہیں جو کہ ہم مختلف جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. ایکسپلوریٹری ریسرچ ڈیزائن میں ایک اور میتھڈ جو بہت فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے اسے ہم فوکس گروپ کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی انسائٹس لاتا ہے جب ہم مختلف جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں کسی ٹارگٹ مارکیٹ کے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں. تو اس میں دو طرح کی پارٹیز ہیں. ایک تو ماڈریٹر ہے جس نے اس گفتگو کو لے کے چلنا ہے اس نے کوسچنز بنانے ہیں اس نے جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کو ٹریک پہ رکھنا ہے اور اس نے سارے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھنا ہے. پھر ممبرز ہیں جن سے سوال پوچھے جائیں گے وہ اپنے اوپینینز دیں گے جواب دیں گے. اس میں جو ٹاپک ہے وہ پہلے سے اسپیسیفائڈ ہوتا ہے تاکہ ہر بندہ اس ٹاپک کے اوپر رہے. اگر کچھ ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہوم ورک کر کے آئے تیاری کر کے آئے اور جو آؤٹ آف ٹاپک چیزیں ہیں ڈسکشن ہے وہ نہ ہو سکے. عام طور پہ یہ 1 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے اور ایک لوگوں کو کنوینئنس جو انوائرمنٹ ہے کنوینئنٹ انوائرمنٹ ہے وہاں پر بٹھایا جاتا ہے اور یہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے. اب اس کے مختلف آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو نیو آئیڈیاز جنریٹ کرنا. ظاہر ہے جب ڈسکشن ہوگی تو بہت سارے لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز دیں گے تو نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. پھر ان دس وے ہم کنزیومر کی جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ہماری پروڈکٹ یا سروسز سے سیٹسفائیڈ ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی کوالٹیٹیو ریسرچ ہے تو اس کی فائنڈنگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی ہم فوکس گروپ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس ایٹ دی اینڈ کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ آپ اپنے ہینڈ آؤٹ سے پڑھ سکتے ہیں جس میں ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف فوکس گروپ ہیں کریکٹرسٹکس آف اے گڈ ماڈریٹر ہیں اپلیکیشنز آف فوکس گروپ ہیں اور ڈوز اینڈ ڈونٹس آف فوکس گروپ ہے. تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے ایکسپلوریٹری ریسرچ ڈیزائن کو اس کے پرپزز کو اور اس کے جو میتھڈز ہیں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. تھینک یو ویری مچ.